السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں مظلوم کون ہے اور ظالم کون، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا ٹھاکر، مگر میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تم مجھے پہچانتے نہیں۔ بابر نے حمیر سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حمیر سنگھ نے گھبرا کر مغل شہنشاہ کی طرف دیکھا اور گہری نظروں سے اس شخص کے خد و خال کا جائزہ لینے لگا جس کی پیشانی پر نئے ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے ٹھاکر، مغل شہنشاہ نے حمیر سنگھ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آج سے 25 سال پہلے سمرقند اور فرغانہ کے ایک معزول اور خانہ بدوش حکمران کی حیثیت سے حضرت موسیٰ عاشقان کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت یہاں کے برہمن اور راجپوت میری جان کے در پہ تھے اور مجھے میرے چند جانثاروں کے ساتھ اسی زمین میں دفن کر دینا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں سنی اور مجھے تمہارے فتنے اور شر سے محفوظ رکھا۔ یہ کہتے کہتے اچانک بابر اداس ہو گیا تھا۔ وہ مرد روشن ضمیر جو کچھ دن پہلے تم نادانوں اور نابیناؤں کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا، اس برگزیدہ انسان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں اس سرزمین پر قدرت حاصل کر لوں تو اسی جگہ خانہ خدا کی بنیاد رکھوں اور اس کی دیواروں کو اس حد تک بلند کروں کہ دور دور سے اس کے روشن مینار نظر آئیں۔ آج میں اسی عہد کی تکمیل کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ٹھاکر حمیر سنگھ نے شہنشاہ ظہیر الدین کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر بہت آہستہ سے بولا، لیکن مسجد کی تعمیر سے میری بیوہ بہن شکنتلا اور یتیم بھانجے کا کیا تعلق ہے؟ ٹھاکر کے لہجے کی حیرت برقرار تھی۔ کیا ان دونوں نے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ گستاخی کی ہے یا مسجد کی تعمیر پر کوئی اعتراض کیا ہے؟ حمیر سنگھ بڑی ہوشیاری سے بات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بابر نے ماضی کا ذکر چھیڑا تو ایک ایک منظر ٹھاکر کی آنکھوں کے سامنے ابھر آیا اور پھر اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مغل شہنشاہ اس بستی کے لوگوں سے شدید انتقام لے کر انہیں تباہ و برباد نہ کر ڈالے۔ ٹھاکر، تو بہت خود غرض اور ہوشیار انسان ہے، بابر نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب تیرے اپنے خونی رشتوں پر آنچ آئی تو میرے حضور فریاد کرنے چلا آیا، مگر جب میں نے ان درویشوں کا ذکر چھیڑا جو برسوں تیری قوم کے مظالم کا شکار رہے ہیں تو اس طرح انجان بن گیا ہے کہ جیسے تو اس بستی کا رہنے والا ہی نہیں ہے۔ یکایک بابر کے لہجے کی گرج کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ آخر میں ان معصوم اور بے ضرر انسانوں پر توڑی جانے والی قیامتوں کا حساب کس سے طلب کروں؟ یہ کہہ کر مغل شہنشاہ نے ان تمام راجپوتوں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی جو ٹھاکر حمیر سنگھ کے ہمراہ آئے تھے۔ بابر کا سوال سن کر ٹھاکروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پانی پت کی جنگ شروع ہونے سے پہلے اجودھیا کے برہمنوں اور راجپوتوں نے مغل حملہ آور کے بارے میں کچھ تصوراتی خاکے بنائے تھے کہ سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرما جیت جیسے طاقتور حکمرانوں کو ان کے علاقوں میں للکارنے والا چنگیز و ہلاکو اور امیر تیمور کا وارث کوئی تند مزاج اور درست خود تالے آزما ہوگا جس کے چہرے پر وحشت و درندگی برس رہی ہوگی۔ مگر جب بابر ان کے روبرو آیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں فرط حیرت سے پتھرا کر رہ گئیں۔ وہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ مہذب، شائستہ اور خوبصورت انسان تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے راجپوتوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کے دیومالی کرداروں کی طرح بظاہر اس نرم و نازک اور حسین شخص نے 10-12 ہزار سپاہیوں کے ساتھ انتہائی مختصر سے وقت میں 1,00,000 راجپوتوں اور افغانوں پر فیصلہ کن برتری حاصل کر کے انہیں شکست و بربادی کے تاریک غاروں میں دھکیل دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میں حضرت موسیٰ عاشقان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خدمت گاروں پر کیے جانے والے مظالم کا حساب کس سے طلب کروں؟ بابر کی آواز دوبارہ گونجی۔ ٹھاکر حمیر سنگھ اور دوسرے راجپوتوں نے گردنیں جھکا لی۔ ہے تم میں ایسا کوئی سورما جو اپنے گناہوں کا کھلے عام اعتراف کرے؟ مغل شہنشاہ نے تیسری بار پکار کر کہا۔ کون ہے وہ جمامت جو اپنے آپ کو
محاسبے کے لیے میرے سامنے پیش کرے۔ راجپوتوں کے سر بدستور جھکے ہوئے تھے اور ان کی صفوں پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا، کوئی نہیں۔ مختصر سی خاموشی کے بعد بابر نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا کہ انسانوں کی اکثریت طاقت کے آگے سر جھکانے کی عادی ہے۔ کمزوروں کے سامنے خم ہونا بڑے حوصلے کی بات ہے، اور وہ حوصلہ تم لوگوں میں نہیں۔ راجپوت مغل شہنشاہ کی استانہ زنی کو بھی برداشت کر گئے کہ راجہ بکرما جیت کی شکست نے ان کی پیشانیوں اور گردنوں کے سارے بل نکال دیے تھے۔ پھر تم کیا سوچ کر ان درویشوں کی دل آزاری کیا کرتے تھے؟ بابر کے لہجے میں وہی تپش تھی۔ کیا تم سمجھتے تھے کہ وقت کی گردش کا ایک ہی انداز رہے گا اور تمہاری من مانیوں کا سورج ایک ہی زاویے سے چمکے گا، اور مجبوریوں کی ٹھٹری ہوئی رات تم پر کبھی مسلط نہیں ہوگی؟ اجودھیا کے راجپوتوں اور برہمنوں کے دل و دماغ کو بابر کے لہجے کی آگ جلائے ڈال رہی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کہ ان کے جرائم بہت زیادہ تھے اور حساب لینے والا بہت سخت۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک بیوہ عورت اور اس کے لڑکے سے انتقام لوں گا؟ بابر نے غضبناک لہجے میں کہا، اگر میں انتقام لینے والا ہوتا تو تمہارے مکانوں کو جلا کر راکھ کر دیتا اور تمہارے گلی کوچوں کو تمہاری ہی لاشوں سے بھر دیتا۔ آج مجھے یہاں روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب ٹھاکر حمیر سنگھ کو یقین ہو گیا کہ اس کے سر سے موت کا خطرہ ٹل چکا ہے تو اس نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی۔ جب سمراٹ اس پہاڑی ٹیلے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو پھر میری بہن اور بھانجے کی طلبی کا کیا سبب ہے؟ یہ دونوں امیر الدین کے مجرم ہیں۔ شہنشاہ بابر نے حضرت موسیٰ عاشقان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکنتلا راجپوتوں کی عام روایت کے مطابق لمبا گھونگھٹ نکالے کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑی تھی، اور بلرام سنگھ کا چہرہ خوف اور دہشت سے زرد ہو رہا تھا۔ تو اس پاکیزہ کردار اور بے گناہ شخص پر کسی سبب کے بغیر تشدد کیوں کرتا ہے؟ مغل شہنشاہ انتہائی درست لہجے میں نوجوان راجپوت بلرام سنگھ سے مخاطب ہوا۔ شدت غضب سے اس کی شریانوں میں خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بلرام سنگھ بابر کی بات سن کر کانپنے لگا۔ اس نے آج تک اپنی خاندانی طاقت کے نشے میں صرف کمزوروں کو ستایا تھا۔ آج جب ہندوستان کا سب سے زیادہ طاقتور انسان اس کے سامنے آیا تو وہ خوف اور دہشت سے لرزنے لگا۔ بزدل راجپوت زادے، اگر میں اپنے تازیانوں سے تیرا جسم لہو لہان کر دوں اور تیری مضبوط ہڈیاں توڑ کر اپاہج بنا ڈالوں تو میرا یہ عمل خلاف قانون ہرگز نہیں ہوگا۔ بابر شعلہ بار لہجے میں بول رہا تھا۔ بلرام سنگھ کو چند قدم کے فاصلے پر اپنی موت رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ نتیجتاً اس کی ساری شجاعت اور سرکشی ختم ہو گئی اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ سمراٹ، میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے تو میری ماں نے آج تک یہی بتایا کہ یہ شخص بڑا پاپی ہے اور اس کی وجہ سے میرے باپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ بابر کچھ دیر پہلے امیر الدین کے ساتھ درویش کی زبانی تمام واقعات سن چکا تھا، اس لیے جیسے ہی بلرام سنگھ کی بات مکمل ہوئی، بابر اس نوجوان لڑکے کو نظر انداز کر کے حمیر سنگھ سے مخاطب ہوا۔ ٹھاکر، آج اپنے بھانجے کو بتا کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ حمیر سنگھ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجرمانہ لہجے میں آہستہ آہستہ کہنے لگا، امر ناتھ یعنی امیر الدین بلرام سنگھ کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ تو خود اس برہمن زادے کو قتل کرنے گیا تھا، مگر اچانک گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اے اجودھیا کے راجپوتو، تم نے سنا کہ ٹھاکر حمیر سنگھ کیا کہہ رہا ہے؟ بابر نے بلند آواز میں پکار کر کہا۔ پھر یہ پاگل لڑکا کس بنیاد پر امیر الدین کی جان کے در پہ ہے؟ کیا تمہاری پوری بستی میں ایک بھی انصاف پسند مرد نہیں جو اس کے بے رحم ہاتھوں کو روک دیتا؟ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس شہر میں کبھی کوئی عدالت آراستہ نہیں ہوگی اور انصاف کرنے والے ادھر سے کبھی نہیں گزریں گے اور تمہارے ظلم کا کاروبار اسی طرح جاری رہے گا؟ راجپوت کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود موت اور زیست کے درمیان معلق تھے۔
ٹھاکر حمید سنگھ کے انکشاف کے بعد بلرام سنگھ کی بری حالت تھی اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں تو آج تک ماتا جی کے دودھ کا حق ادا کرتا رہا ہوں۔ نوجوان ٹھاکر کی آواز بری طرح لرز رہی تھی، اور ماتا جی آج تک مجھ سے یہی مطالبہ کرتی رہی ہیں، سمراٹ آپ ہی بتائیں کہ ایک بیٹا اور کیا کرتا۔ بارے ندامت سے بلرام سنگھ کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ تو کیسا ٹھاکر ہے؟ بابر کے لہجے میں شدید نفرت بھی تھی اور انتہا کا غصہ بھی۔ تو نے اس شخص کے جسم کو زخموں سے بھر دیا جو تیری زندگی کو مہکانے کے لیے سدا بہار پھولوں کی دعائیں مانگتا ہے۔ شرم و ندامت سے بلرام سنگھ کا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ اور اے سنگ دل عورت، تو بھی سن لے کہ قدرت کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتی۔ بابر مڑا اور شکنتلا سے مخاطب ہوا جو لمبے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپائے مٹی کی کسی مورت کی مانند بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ تیری شفاق فطرت نے تجھے بیوگی کا لباس پہنایا اور تیرا جذبہ انتقام تجھے گیلی لکڑی کی طرح جلا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو کب تک جلے گی، مگر ایک دن بجھے گی ضرور، اور وہ دن بڑا بھیانک ہوگا۔ میری عدالت کا فیصلہ تو یہی تھا کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو ایسی سزا دوں کہ تم دونوں پر تمام عمر نزع کسی کیفیت طاری رہے، مگر کیا کروں کہ امیر الدین کی التجا نے میرے قانون کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف انسان آج بھی تمہاری بھلائی کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ کل تم لوگ اس کی اعلیٰ ظرفی کو مجبوری اور بے چارگی کا نام دیتے رہے ہو، مگر آج وہ تمہارے اندازوں سے بھی کہیں زیادہ آزاد اور طاقتور ہے۔ جس طرح چاہے تم سے انتقام لے۔ میرا پورا لشکر اس کے ایک اشارے کا منتظر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ عاشقہ رحمۃ اللہ علیہ کا سچا پیروکار ہے، اس لیے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ میں بھی تمہیں امیر الدین کے طفیل معاف کرتا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں اپنے اس مذہب پر قائم رہنے کی پوری آزادی ہے، مگر یاد رکھنا کہ میں اس آزادی کے جواب میں اپنے دینی بھائیوں کے لیے بھی مکمل آزادی چاہتا ہوں۔ اگر کسی مسلمان پر دائرہ حیات تنگ کیا گیا تو صرف زندگی ہی نہیں، تمہاری زمین بھی تم سے بے وفائی کرے گی۔ اجودھیا آگرے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی کثرت کے رشے میں کسی ایک مسلمان کا گھر اجاڑ دیا تو میں تمہارے پورے شہر کو کھنڈر بنا دوں گا۔ راجپوت ڈر سے واپس چلے گئے تھے اور امیر الدین نے اپنے دشمنوں کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ پھر بابر نے پورے اجودھیا کا دورہ کیا، ایک کھلے میدان میں تمام مقتدر ہندو شہریوں کو جمع کر کے ان سے مخاطب ہوا۔ میں سرجندی کے پار اس پہاڑی ٹیلے پر ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کسی شخص کو میرے اس عمل پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ برہمنوں اور راجپوتوں کا ہجوم خاموش کھڑا تھا۔ پھر مندر کے نئے پجاری پنڈت جیراج نے اس سکوت کو، اس خاموشی کو توڑا۔ سمراٹ، ہمیں مسجد کی تعمیر پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد ہمارے مسلمان بھائی بھی ایک خاص مقام پر اجتماعی عبادت کر سکیں گے۔ پنڈت جیراج بڑے منافقانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پنڈت رگھوناتھ کی موت کے بعد اجودھیا کے برہمنوں اور راجپوتوں نے اس ریاکار شخص کو بڑے مندر کا پجاری منتخب کیا تھا۔ جیراج کا خاندان اجودھیا کا دوسرا معزز برہمن خاندان تھا۔ صدیوں سے جیراج اور رگھوناتھ کے خاندان میں اقتدار کے لیے سرد جنگ جاری تھی، مگر رگھوناتھ کا گھرانہ ہمیشہ اس جنگ میں غالب رہتا تھا۔ آخر کئی سال کی کشمکش کے بعد جیراج کی خواہش پوری ہوئی اور وہ بڑے مندر کے منچ پر پجاری کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ اگر امرناتھ یعنی امیر الدین اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان نہ ہو جاتا تو پنڈت جیراج بھی اسی طرح ناکام و نامراد دنیا سے چلا جاتا، جیسے اس کے دوسرے بزرگ اپنے سینوں پر ناآسود حسرتوں کے داغ سجائے چتا کی آگ میں جل گئے تھے۔ پنڈت جیراج رگھوناتھ سے بھی زیادہ ہوس پرست، خود غرض اور متعصب برہمن تھا۔ اس کی منافقت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں مغل شہنشاہ کو غلیظ گالیاں بک رہا تھا اور ظاہری طور پر
اس طرح جھکا جا رہا تھا کہ اگر بابر ہلکا سا اشارہ کرے تو پنڈت جی راج سجدے میں چلا جائے اور مغل شہنشاہ کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لے۔ بابر نے بہت غور سے اس ریاکار برہمن کو دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تمہاری رضامندی حاصل کر سکوں۔ یکایک بابر کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ دنیا کا کوئی فاتح اپنی مفتوح رعایا سے اس کی مرضی نہیں پوچھتا۔ دراصل میں اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال سے قطعاً ناواقف ہوں، اس لیے میں نے بطور گواہ تم لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ویران پہاڑی ٹیلہ کس کی ملکیت ہے؟ مغل شہنشاہ کا سوال سن کر کچھ دیر کے لیے برہمنوں، راجپوتوں اور دوسری ہندو قوموں کے مجمع پر سکوت طاری رہا۔ پھر یک و یک بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، سمراٹ، یہ جگہ تو سینکڑوں سال سے اسی طرح ویران پڑی ہے۔ اجودھیا کے کسی شخص نے آج تک اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ خوب اچھی طرح سوچ لو، اگر ملکیت کا کوئی دعوے دار ہے تو میرے سامنے آئے۔ یہ کہہ کر بابر مقامی ہندوؤں کے ہجوم کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص آگے نہیں بڑھا تو مغل شہنشاہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کے گرد و نواح میں جس قدر بھی غریب لوگ آباد ہیں، میں اس جگہ کو ان ہی کی ملکیت تصور کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بابر نے عود کے عامل میر باقری کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بڑی نقد رقم ان سب لوگوں میں برابر سے تقسیم کر دے۔ پہاڑی ٹیلے کے گرد سارے کے سارے غریب اچھوت آباد تھے۔ جب اس پسماندہ قوم نے مغل شہنشاہ کا یہ اعلان سنا تو خوشی سے فرط مسرت سے دیوانہ وار رقص کرنے لگے۔ پھر جب غربت اور افلاس کے مارے ہوئے ان لوگوں کا رقص تھما تو شہنشاہ ظہیر الدین بابر اجودھیا کے برہمنوں اور راجپوتوں سے دوبارہ مخاطب ہوا، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے خود ہی اس ویران جگہ کے وارث پیدا کیے اور پھر تمام وارثوں کو ان کی جائیداد کی پوری قیمت ادا کر دی۔ اگر تم یہ راز جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ جب کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی ہر چیز خود بخود اس کی جاگیر اور ملکیت میں شمار ہونے لگتی ہے۔ میں تمہاری عبادت گاہوں کو فاتح کے قانون میں شامل نہیں کرتا۔ مندروں اور دوسرے مذہبی مقامات کے علاوہ یہاں جو کچھ بھی ہے میرا ہے۔ تمہارے حکمران جنگ ہار چکے، اس لیے تم سب میرا مال غنیمت ہو۔ میں تمہیں جس طرح چاہوں لوٹ لوں اور جس انداز سے چاہوں برباد کر ڈالوں۔ بابر کے لہجے سے جلال شاہی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں تھا۔ مغل شہنشاہ کی یہ ادائے فاتحانہ دیکھ کر برہمنوں اور راجپوتوں کے چہروں پر موت کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ آپ سچ کہتے ہیں سمراٹ، بہت سی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ہم آپ کا دھن ہیں، ہمیں جس طرح چاہیں لٹائیں اور جس طرح چاہیں خرچ کر ڈالیں۔ یہ برہمنوں اور راجپوتوں کے دل کی آوازیں نہیں تھیں، وہ سب کے سب انتہائی جبر کے عالم میں بول رہے تھے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، بابر نے اسی تم طراق کے ساتھ کہا۔ میں ایک مسلمان فاتح ہوں، اسی لیے میرا قانون بھی دوسرے حملہ آوروں سے مختلف نہیں ہے۔ میں نے تمہارے مکانوں کو مسمار نہیں کیا، تمہارے کھیتوں اور سبزہ زاروں میں آگ نہیں لگائی، تمہارے مردوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں سے اپنے عشرت قدے آباد نہیں کیے اور تمہارے بچوں کو غلام نہیں بنایا۔ حالانکہ یہ سارے کام میرے حلقہ اختیار سے باہر نہیں۔ میں نے بلا تفریق تم سب لوگوں کو امان دی، اگرچہ تمہارے بہت سے ساتھی میری اس بخشش اور عطا کے مستحق نہیں تھے، پھر بھی میں نے انسانیت اور رواداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی تاکہ تم اپنے ہم مذہبوں کو بتا سکو کہ کس شان کا شہنشاہ ہندوستان آیا ہے جو کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رکھتا۔ اس لیے میں نے تمہیں اس ویران پہاڑی کی قیمت بھی ادا کر دی ہے جس کی ملکیت کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خود بھی عزت اور سکون کے ساتھ رہو اور میرے ہم مذہبوں کو بھی اسی انداز سے جینے دو۔ کسی شورش پسند سے دوستی نہ کرنا کہ ایسے لوگ بارگاہ شاہی میں
معیوب قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ وفا کی تو تمہاری زندگی کے موسم تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گے، اور اگر تم نے ماضی کی طرح منافقت اور غداری کا کاروبار جاری رکھا تو کالی گھٹاؤں سے خون برسے گا، نرم ہوا کے جھونکے شعلہ ریز آندھی میں بدل جائیں گے، اور دریاؤں کے میٹھے پانی میں زہر گھل جائے گا، اور تمہارے کھیتوں سے اگنے والی ہر فصل موت کی فصل ہوگی۔ مجمع منتشر ہو گیا۔ چھوٹی قوموں کے لوگ سمراٹ بابر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور اجودھیا کے برہمن و راجپوت سینوں میں دبی ہوئی نفرتوں کی آگ لے کر اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔